ملالہ یوسفزئی پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت بن چکی ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت کرنے والوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قتل و غارت کرنے والے انتہا پسندوں کے ساتھ ہیں یا امن کا نوبل انعام حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کرنے والی ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ہیں۔ معروف کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنی تازہ تحریر میں ملالہ یوسفزئی کے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری رائے میں ملالہ یوسفزئی کوئی فلاسفر یا دانشور نہیں، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا نظریہ پیش کیا ہے جس کی وجہ سے اسے جینیس مان لیا جائے۔ ملالہ تو ایک استعارہ ہے انتہا پسندی کے خلاف۔ جس طرح ہماری پاک فوج میں میجر عزیز بھٹی شہید سے کہیں زیادہ قابل فوجی ہوں گے، مگر عزیز بھٹی شہید بہادری کا ایک سمبل بن گئے، بالکل اسی طرح پاکستان کی لاکھوں بچیاں ملالہ سے کہیں زیادہ ذہین اور نڈر ہوں گے، مگر ملالہ انتہا پسندی کے خلاف ایک سمبل بن گئی۔ یاسر کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی ملالہ کو ہیرو مانتا ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ انتہا پسندوں کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالف ہیں۔ یاسر پیرزادہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک کتاب پر ملالہ یوسفزئی کی تصویر کی وجہ سے پابندی لگائے جانے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح بھارتی فلموں میں جب کوئی پاکستانی علاقہ دکھایا جاتا ہے تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر مرد کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی اور کندھے پر رومال ہوگا اور وہ بات بات پر جناب کہتا پھرے گا۔ اسی طرح ہماری درسی کتب میں بھی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ پاکستانی عورت کے لیے شرافت کا معیار دوپٹہ ہے۔ عورت کے لیے شرافت کا یہ معیار پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے طے کیا ہے۔ یہ وہی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جس نے پچھلے دنوں پولیس کی میت میں شہر کی مختلف دکانوں پر چھاپے مارے اور وہاں سے 7ویں جماعت کے لیے شاید وہ کتاب ضبط کر لی جس میں ملالہ یوسفزئی کی تصویر تھی۔ اس حرکت پر تنقید کے بعد بورڈ نے ایک حکم نامہ دکھایا جس میں لکھا تھا کہ کتاب شائع کرنے والے غیر ملکی اشاعتی ادارے نے چونکہ اجازت نامہ یا NOC نہیں لیا تھا، اس لیے قانون کے مطابق کتاب ضبط کر لی گئی۔ یاسر پیرزادہ کے مطابق یہاں 3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، NOC دینا بورڈ کا کام ہے۔ درجنوں کے حساب سے کتابیں بورڈ کی کمیٹیوں کے پاس جمع ہیں جن کا نہ NOC جاری کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کی کتاب پر فلاں فلاں اعتراضات ہیں۔ نتیجتاً ناشران بغیر NOC کے وہ کتب چھاپ دیتے ہیں۔ بورڈ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ ہر کتاب کو 3 مرتبہ مختلف کمیٹیوں کی چھلنی سے گزارے اور اس کے بعد مکمل پڑتال کر کے NOC جاری کرے۔ اس معاملے میں بھی اشاعتی ادارے کی NOC کی درخواست بورڈ کے پاس سن 2019 سے جمع تھی، مگر بورڈ کے حکام دھنیا پی کر سوئے رہے اور اس کے بعد یکجک جب کسی نے انہیں 2 ہتھڑ مار کر کہا کہ ملالہ کی تصویر والی کتابیں ضبط کرو تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ یہی وجہ ہے کہ چھاپہ مار ٹیم کے اہلکاروں نے دکانوں پر جا کر کسی سے NOC طلب نہیں کیا بلکہ سیدھا ملالہ کی تصویر والی کتاب مانگی اور بحق سرکار ضبط کر لی۔ یاسر کے مطابق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ اشاعتی ادارے نے NOC نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب کیسے ہوا کہ یہ کتاب دکانوں سے ہی اٹھا لی جائے؟ آپ قانوناً سکولز کو خط لکھ سکتے تھے کہ یہ کتاب اجازت کے بغیر شائع ہوئی ہے، اس لیے بچوں کو نہ پڑھائی جائے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ عام شہری کو کس قانون کی روح سے یہ کتاب پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ بورڈ نے کس ضابطے کے تحت شہر کی تمام دکانوں سے اس کتاب کی کاپیاں اٹھائیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بورڈ کے پاس NOC کی درخواست موجود ہے، کیا ایک ہفتے کے اندر اندر بورڈ اس درخواست کو نمٹا کر بتا دے گا کہ اس کتاب میں کون سا مواد ایسا ہے جو ناقابل اشاعت ہے جس کی وجہ سے NOC جاری نہیں کیا گیا؟ یاسر پیرزادہ کے مطابق نہیں، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کتاب کی ضبطی کی وجہ NOC نہیں بلکہ ملالہ کی تصویر ہے، اور اگر اس کتاب میں ملالہ کی تصویر نہ ہوتی تو کسی کے کان پر جوں بھی نہ رینگتی۔ یاسر پیرزادہ کے مطابق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا NOC جاری کرنے کا طریقہ کار بھی انتہائی پیچیدہ ہے۔ 3 کمیٹیاں ہیں جو مختلف مراحل پر کتابوں کی پڑتال کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک متحدہ علماء بورڈ بھی ہے جس کا کام درسی کتب میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا کوئی مواد دین اسلام کے خلاف تو نہیں۔ تاہم ایسے لوگوں کی کوئی کمیٹی موجود نہیں جو اس زاویے سے درسی کتب کی پڑتال کر سکے کہ ان میں کون سا مواد انتہا پسندی کا سبب بن رہا ہے۔ یہاں ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے نصابی کتابوں کی پڑتال کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی جہالت کی ایک مثال پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ حال ہی میں کمیٹی اجلاس میں ایک پڑھے لکھے ممبر نے نیوٹن کو عورت سمجھ کر اصرار کیا کہ اس کی تصویر کو دوپٹے میں دکھایا جائے۔ ایک دوسرے اجلاس میں متحدہ علماء بورڈ نے کہا کہ بایولوجی کی کتابوں سے انسانی جسم اور اعضاء کی تصاویر نکال دی جائیں۔ بایولوجی سے انسانی جسم کی تصاویر حذف کرنے والے اجلاس کی کارروائی بک پبلشرز ایسوسی ایشن کے صدر کے حوالے سے ایک موقر انگریزی روزنامے میں شائع ہوئی اور آج تک اس خبر کی تردید کی زحمت کسی متعلقہ فرد یا ادارے نے نہیں کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔